اچھا پشیر وچ د پټیرو بو دریابونو کې اوبو سطح لوړه شوې ده. وزیر اعلیٰ د خپل دفتر نه احکامات جاری کوي بٹ هی ډزنټ بادر ټو گو اینڈ وزٹ دیز پلیسز. څه به وایې په دې باندې؟ ډېره مهرباني. خدا چینل د پښتو دی که د انګریزي دی چې جواب درکړم؟ پښتو کې دي. ها پښتو کې. جی جی. خبره دا ده چې لا نن خدا کیفیت جوړ شو. اوس ګوره که نه وزیر اعلیٰ صاحب ته لږ ټایم خو ورکړه چې ورسي. فی الحال خو دا دومره سنګین حالات نه دي چې موږ دې ته دا ووایو چې یاره سیلاب راغلی دی. البته ټانک یا داسې نصیبي علاقو کې لږ ډېر نقصان کړی دی. صحیح. ایران حمله کړې ده په اسرائیل باندې ایز ا پاکستانی یو مسلمان په توګه باندې تاسو دې ته په کم نظر باندې ګورئ؟ زه خو دا وایم چې ایران باندې اول اسرائیل چې کوم دی په کونسلیټ باندې اټیک وکړو نو یو آزاد او خود مختار ملک دی نو د جواب خو حق جوړیږي او دا پکار دی چې د عالمي ریاستونه د دې آزاد ممالکو خود مختارۍ احترام کوي او ایران چې کوم کار کړی دی نو زه دا وایم هر یو خوددار ملک پیدا سی کوي. تھینک یو جی. آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک حکومت معیشت کی کامیاب ہوئی ہے لگانے میں؟ کامیاب یہی ہیں کہ عنقریب ڈیزل 8 روپے مہنگا ہو رہا ہے اور پیٹرول 11 روپے. تو دوسری کامیابی ان کی یہ ہے کہ پیوٹن صدر منتخب ہو گیا اور وزیر اعظم ڈپو اپنا جو امپوزڈ ہیں اور ڈیفیکٹو ہیں انہوں نے ابھی تک امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے پیوٹن کو مبارکباد ہی نہیں دی ہے. یہ آپ کی فارن پالیسی ہے. ایران پہ اٹیک ہوا اسرائیل نے کیا. فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ اس وقت اور آج جو آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریسٹرینٹ کریں. کیا ریسٹرینٹ؟ فلسطینیوں کا بیخ نکال دیا, بچوں کو 15,000 بچوں کو مار دیا. ہمارے فارن آفس کی یہ پالیسی بن گئی ہے. اور آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں, جہاں تک ہمیں اطلاعات ہیں پاکستان نے 2 اڈے جو ہیں وہ بلوچستان میں ایران اور افغانستان کے بارڈر کے نزدیک جو ہیں امریکیوں کو دیے ہیں. تو یہ ہماری فارن پالیسی ہے. سر حکومت نے تو بہت دعوے کیے تھے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرے گی, تو ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ریلیف کے لیے یہ آئے ہیں. آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے 17 MNAs کے ساتھ یہ وزیر اعظم بن سکتا تھا. یہ ریلیف کے لیے تو ڈاکو ہے, ڈاکہ ڈالا ہے ہمارے مینڈیٹ پہ تو اب آ کے وزیر اعظم بن گیا ہے. یہ ریلیف کے لیے نہیں آئے. یہ IMF کے پیسے آئیں گے تو یہ اپنا حصہ نکال کے پھر جو ہے ڈیل کر کے بھاگیں گے. سر آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر آئی ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بطور MNA دوبارہ پھر سے؟ دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی بیٹی ہیں, اس وجہ سے احترام ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات ہیں. ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے تو لہذا جو کورٹ فیصلہ کرے گی اس معاملے میں ہم دیکھیں گے. جہاں تک ہمارے پاس معلومات ہیں ہمارے امیدوار کو جو ہے زبردستی وڈرا کرایا گیا تھا. بہت شکریہ. تھینک یو. سر حکومت نے روٹی سستی کرنے کا اعلان کیا ہے, نان بھائیوں نے نان بھائی بھی نہیں مانتے ہیں, سمجھ گئے نا. تو کیا لگتا ہے حکومت امپلیمنٹ کرائے گی ریلیف؟ اور یہ امپلیمنٹ کی ان کی اوقات ہی نہیں ہے. یہ خود جون تک مہمان ہیں, خود ہی کہیں گے جی ہم بھاگے. الحمدللہ خلق خدا امٹ آئی تھی اور یہ ابھی ان کو پیٹرول کا نئے بم برسانے دیں. یہ قوم کا کچھ عمر خود ہی نکال رہی ہیں. جون تک ان کا بوریے بستر جو ہیں وہ گول ہونے والا. بے نظیر بھٹو کی بیٹی پہلی دفعہ میں منتخب ہوئی ہیں, کیا کہیں گے صاحب؟ میں نے اس پہ ابھی جواب دیا ہے. محترمہ کی بیٹی ہیں, ان کی والدہ جو ہیں پاکستان کی وزیر اعظم رہی ہیں اور ظلم کی موت ماری گئی ہیں, شہید ہیں. ان کی بیٹی ہیں, اس وجہ سے میرے ذاتی طور پہ میری رائے ہیں, میں تو احترام کرتا ہوں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن پہ تحفظات ہیں. ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے تو لہذا وہ ہائی کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. اب تک نیوز کی 11 کون سی یونیورسٹی ہے؟ اب تک نیوز کی 11 سالگرہ سکے الیکٹرانک میڈیا سے بدستور جو ہے پاکستانی عوام کی توقعات وابستہ ہیں کہ مظلوموں کی آواز بنے. یہ ٹرین میں پولیس والے نے, ریلوے پولیس والے نے ایک خاتون کو جو ہے مارا پیٹا ہے. میڈیا کو چاہیے کہ ایسے واقعات کو اچھالیں, ان کو میڈیا کی رونق بنائیں تاکہ پاکستانی بحیثیت ایک قوم یہ احساس کر سکے کہ وردی پہن کے انسان جانور کیوں بن جاتا ہے. اس خاتون, اس بچی کا کیا قصور تھا؟
اور بعد میں اس کی لاٹ جو ہے پٹریوں پہ پھینک دی. اب تک کی جو 11 سال میں کارکردگی ہے ان کے لیے نیک توقعات ہیں. اللہ کرے کہ یہ چینل مزید ترقی کرے اور آزاد صحافت کے جو معیار ہیں وہ अच्छी सी बस पावे 5 सेकंड की आज मोबाइल दे दो, मोबाइल किधर है? इससे खड़े होके बनानी मैं इस पे खड़ा बनाता हूँ, इस पे मैं की आधी मीशत का दारोमदार तो ये स्मगलिंग पे है. जो ईरान से पेट्रोलियम की मसनूआत आती है, सरिया आता है, सीमेंट आता है. ईरान से आया हुआ सरिया 1 लाख सस्ता है. पाकिस्तानी मिल ओनर कितना कमाते हैं? फिर 800 रुपये फी बोरी सीमेंट सस्ता है. फिर ड्राई फ्रूट जो है वो पाकिस्तानी सारा अफगान से जो अफगानिस्तान से स्मगल्ड होके आता है. हमारी मईशत पे बहुत बुरे असरात होंगे. मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो स्मगलिंग के रूट्स हैं ये खुले रहेंगे और पाकिस्तानी जो है मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, गरचे स्मगलरों के आते हैं.